جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیں ڈویڈنڈ کے والے سے اس طرح ہوتا ہے کہ تین چیزیں سمجھ لیں بس. ایک تو یہ کہ بک کلوزر ڈیٹ فرام کیا ہے. جو بھی آپ کی ڈیٹ آئے گی نا، بک کلوزر ڈیٹ کی دو ڈیٹس ہوتی ہیں، ایک اسٹارٹنگ اور ایک جو ہے کلوزنگ. اسٹارٹنگ کو ہم بولتے ہیں بی سی فرام یعنی بک کلوزر فرام، اور جو کلوزنگ ہوتی ہے اس کو بی سی ٹو یعنی بک کلوزر ٹو ڈیٹ جو ہوتی ہے، لاسٹ جو ڈیٹ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے. آپ بک کلوزر لاسٹ ڈیٹ کو چھوڑ دیجئے، سب سے پہلے بک کلوزر جو اسٹارٹنگ جو ڈیٹ ہوتی ہے، جو بی سی فرام ہوتی ہے، اس کو دیکھ لیجئے. لیٹ سپوز کسی اسکرپٹ کا 12 تاریخ لاسٹ ڈیٹ بک کلوزر کی اسٹارٹنگ ڈیٹ ہے، تو آپ اس کو نوٹ کر لیں. اور اس سے 2 دن پہلے کی جو ورکنگ ڈے، یہ ضرور ذہن میں رکھیں جو بھی بات ہوگی وہ ورکنگ ڈے کی ہوگی، یعنی اگر بیچ میں سیٹرڈے سنڈے آ جائے گا تو اس کو آپ ایکسکلوڈ کریں گے، ہٹا دیں گے. اس کے بعد جو بک کلوزر فرام کی جو ڈیٹ ہوگی اس سے 2 دن پہلے، لیٹ سپوز ایک اسکرپٹ ہے اس کی 12 تاریخ ہے، تو اس سے 2 دن پہلے یعنی 10 تاریخ وہ اس کی ایکس ڈیٹ ہوگی. چونکہ پی ایس ایکس کے اندر جو رول ہے ڈیلیوری کا، وہ T+2 یعنی جو ٹریڈنگ جو ڈیٹ آپ کی ہوگی اس کے پلس کر کے اس کے 2 دن بعد ہوگی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر 12 تاریخ کو بک کلوزر ڈیٹ کی اسٹارٹنگ ہے تو 10 تاریخ اس کی جو ہے وہ ایکس ڈیٹ ہوگی. ایکس ڈیٹ سے 1 دن پہلے آپ کے پاس وہ شیئر ہونا چاہیے، یعنی 9 تاریخ کو آپ کے پاس وہ شیئر ہونا چاہیے. چاہے وہ آپ کے پاس 8 کو نہ ہو، 7 کو نہ ہو، اگر آپ کو ڈیویڈنڈ چاہیے تو آپ کے پاس وہ 9 تاریخ میں ہونا چاہیے. اور جس دن ایکس ڈیٹ ہو، یعنی 10 تاریخ اگر لیٹ سپوز ایکس ڈیٹ ہے تو آپ 10 تاریخ کو بھی بیچ دیں گے تو پھر بھی آپ ڈیویڈنڈ کے لیے آپ ایلیجیبل ہو جائیں گے. ہوپ فلی بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. This audio clip is compiled and brought to you by Engineer Mehboob. Thank you for visiting Weblog. Learn stock trading.